الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کے نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام، آپ کا ہر مقصد جو کہ کئی سالوں سے رکا ہوا ہے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہن کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، تو جب ہم نے ان کو یہ عمل بتایا اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے کہ یہ عمل کرتے ہی ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مقصد بھی بہت بڑا تھا اور وہ خود بتاتی ہیں کہ یہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو شیئر کرنے آئی ہوں، یہ وظیفہ شیئر کرنے آئی ہوں۔ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر مقصد، ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ لوگ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ بھی اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہم لوگ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ جو دل کی تمام بیماریاں ہیں ان کا روحانی علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل سنورنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل احسان ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے وہ اس قدر پر ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو اس قدر سکون، اطمینان مل جاتا ہے، اس کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو نرم دل بنا دے، اچھے مزاج والی بنا دے، بااخلاق بنا دے، یا اس کی حاجتیں پوری کروا دے، یا اس کے دل کو سکون عطا کر دے۔ بس اللہ کے ذکر میں ہی ہر چیز ہے۔ تو ہر بندے پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اپنے رب کا ہر دم شکر بجا لاتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے تو ہر نوالا جو لقمہ ہوتا ہے، ہر پانی کے گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 یعنی آیت نمبر 70 میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ تو اللہ سے ہر دم ڈرنا چاہیے۔ کس لیے ڈرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ ہم بس ڈر کے تو بیٹھ جائیں۔ اللہ کا ڈر اس چیز سے ہونا چاہیے کہ ہم بری چیزوں سے بچیں، برے گناہوں سے بچیں، گندی باتوں سے بچیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، چوری سے بچائیں۔ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں چوری کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا کوئی بڑی چیز، کوئی خزانہ، کوئی پیسہ چوری کریں تو اسے ہی ہم چوری کا نام دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے۔ چوری ہوتی ہے، چاہے ہم کسی کا پتا چوری کرتے ہیں، کسی کا ایک پھول چوری کرتے ہیں، اسے بھی چوری ہی گمان کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہزاروں خواہشوں، حاجتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک چلے جائیں،
کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسی سال انہیں حج کا پروانہ مل جائے، کوئی یہ چاہتے ہیں کہ اگر حج پر نہیں جا سکتے تو کم از کم عمرہ کرائیں، کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی خواہش پوری ہو جائے، کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچیوں کا جہیز بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری امداد کر دے، کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر نیا لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنا نیا گھر لے لیں، کسی کے کرائے کے گھروں سے نکل جائیں، مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ہیں، تو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کا آج کا میرا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ایک بہن جن کا لب لباب یہ ہے جو میں واقعہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گی کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو فوت ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور میرے تقریباً 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور مجھے ایک ایسی حاجت پوری پیش آ گئی کہ جس کا ختم بھی کرنا میرے لیے ناممکن تھا، اور میرے پاس اتنے وسائل بھی نہ تھے۔ میری ایک ایسی خواہش تھی کہ جو پوری نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، اس عمل کی برکت سے مجھے کہا گیا کہ یہ عمل 1.25 لاکھ بار کرنا ہے، لیکن میں 1.25 لاکھ بار اس عمل کو نہ کر سکی کیونکہ بچوں کے ساتھ کبھی کام وغیرہ کرتی، باہر خود جا کے کمانا پڑتا تھا، اور یہ گنتی بھی پوری نہ کر سکی ہر وقت، لیکن کھلا پڑتی رہتی تھی۔ یہ ہے کہ میں نے کوئی وقت، کوئی جو ہے وہ الفاظ مقرر نہیں کیے ہوئے تھے کہ میں اتنا پڑھوں گی، تو گنتی وغیرہ مقرر نہیں کی تھی، بس کھلا ہر وقت پڑھتی رہتی تھی، کبھی بھول جاتی تھی تو پھر یاد آ جاتا تو پھر پڑھنے لگ جاتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اسی طرح سے پڑھتی رہی، ابھی 1.25 لاکھ کا عدد پورا بھی نہ ہو پایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے پڑھا وہ میرا مقصد 100% پورا ہو گیا، اور اب میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے وہ کچھ ملا جو کبھی بھی مجھے نہ ملا تھا، میری زندگی ہی بدل گئی کہ کبھی یقین ہی نہیں آتا اللہ پاک کی ذات کس قدر رحیم ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نواز دے گا کہ اگر ایک جگہ سے مجھے ٹھوکر لگ گئی تو اگلی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس قدر نوازا کہ اب میں اگر رب تعالیٰ کا دن رات شکر بھی ادا کرتی رہوں تو وہ بھی کم ہے۔ تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بھی یہی وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو 1.25 لاکھ بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 1.25 لاکھ بار تو یہ آپ کو ایک میں نے نشانی ظاہر کی ہے، تو آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ابھی کم از کم جو ہے 1 لاکھ پر بھی نہیں پہنچیں گے، اس سے بھی آپ کم پر ہوں گے تو آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو تسبیح دانے وغیرہ آپ اکٹھے کر لیں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے جب بھی عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ میں آپ کو اب یہ کوئی وقت مقرر نہیں کرتی کہ آپ نے جی فلاں وقت پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، کسی بھی آپ ایک تو وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، دوسرا اس کے لیے دن مقرر نہیں کہ اتنے دن پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 1.25 لاکھ کا عدد آپ کا پورا ہوگا، چاہے وہ 1 ہفتے میں آپ کر لیتے ہیں، چاہے تو 1 مہینے میں کر لیتے ہیں، جب تک آپ کا 1.25 لاکھ کا عمل پورا نہیں ہوگا تب تک آپ کی حاجت بھی پوری نہیں ہوگی۔ جیسے ہی عمل پورا ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے، جب بھی بیٹھنا ہے تسبیح لے کے، تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ یہ عمل میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس عمل کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا۔ جیسے ہی آپ تھک جائیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، تو آپ نے فوری درود پاک 11 بار پڑھ کے اس عمل کو ختم کر لینا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور
اگر آپ چاہیں تو اپنی پریشانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے قرآن و سنت کے لحاظ سے مستند جواب عطا کریں گے۔ تو اسی طرح سے ہمارا چینل روحانی وظائف دیکھتے رہیں، جوائن کریں، دوسروں کو بھی جوائن کروائیں، تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔